کو چاہیے کہ وہ ساسوں کے اوپر بھی بات کریں. ایک بہترین ساس کیسے بنا جا سکتا ہے. بہو کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. بچیوں کو یہ پیغامات دے کے گھر سے بھیجا جاتا ہے کہ آپ نے ایسے رہنا ہے اور اپنی زندگی جو نئی آپ سٹارٹ کریں اس میں ان چیزوں کی احتیاط کرنا ہے. ایک نیا رشتہ بہرحال ساس کی طرف سے بھی قائم ہو رہا ہوتا ہے اور بہت ساری خواتین زندگی میں پہلی دفعہ ساس بن رہی ہوتی ہیں. تو پہلی دفعہ ساس بننا یا ساس بننے کے عمل میں ساس جو ہے وہ ایک بہترین ماں کی صورت میں جب ایک بچی کو لے کے آتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے گھروں میں جب یہ رشتے ہو رہے ہوتے ہیں تو تحفے تحائف کے سلسلے اور وہی ایک خاتون دو طرح کے کرداروں میں کیسے منتقل ہو جاتی ہیں. محبت سے ایک بیٹی کو اپنے گھر بیاہ کے لے کے آنے والی خاتون چند ہی مہینوں میں ایک ویلن کے روپ میں سامنے آ جاتی ہے. تو خیال یہ گماں ہوتا ہے بچیوں کو عموماً. تو ایک مثالی ساس بننے کے لیے یا چلیں آپ اپنی اگزامپل دے دیں کہ ایک اچھی ساس اگر ہوں تو وہ کیسی ہونی چاہیے. اصل میں ساس جو ہے وہ رشتہ یعنی بیسیکلی بڑا نازک ہے، لیکن ٹھیک ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ساس ایک انسٹیٹیوشن ہے. صحیح. اس نے نئی نسل کے لیے آنے والی بہو کو پورے طریقے سے تیار کرنا ہے. جی جی. اور اس کو یہ دیکھنا چاہیے یہ میری بہو نہیں، بیٹی نہیں بن سکتی. وہ بیٹی وہی ہے جس نے ان کی کوکھ سے جنم لیا. صحیح. اس کو اپنی نسل کے ماں کے طور پر ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ اس سے میری نسل چلے گی. ٹھیک ہے. جو رسپیکٹ اور ریگارڈ بچوں کی ماں ہونے کی حیثیت سے بہو کا ہو سکتا ہے، وہ رسپیکٹ اور ریگارڈ اگر بیٹی کی صورت میں لیں گے. اصل میں ساری پرابلم یہیں سے پیدا ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ بہو بھی تو بیٹی ہوتی ہے. بہو کو کبھی ساس بیٹی تسلیم کرنے لگے تو اس کے سامنے بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ میری بیٹی تو ایسے کرتی ہے، میری بیٹی تو اس طرح سے، اس موقع پہ یہ ہوتا، اس موقع پہ یہ ہوتا. تو وہ کمپیریزن کو ختم کرنے کے لیے اس چیز کو سامنے لے کے آئیں جو ریالٹی ہے کہ جس کی بھی بیٹی ہے وہ ہمارے لیے رسپیکٹیبل ہے، اس لیے کہ ہم اسے یعنی آئندہ یعنی اپنی نسل کے لیے لے کے آئے ہیں اور وہ ایک ہماری لیگیسی کو سنبھالے گی اور ہمارے اس سلسلے کو آگے بڑھائے گی. تو اس کا بڑا قابل احترام مقام ہے. اور اگر اس اعتبار سے اپنی بہو کو دیکھا جائے تو کوئی بھی چیز بری نہیں لگتی، کچھ بھی برا نہیں لگتا. استاذہ باوجود اس کے بہت ساری بچیوں کو، خواتین کو اپنی ساس سے بہت ساری شکایات رہتی ہیں اور وہی ساس جب کبھی بہو تھیں، ٹھیک ہے، ان کو وہی شکایات تھیں. تو یہ سلسلہ میرے خیال میں بہت پرانا ہے. وجہ صرف یہ سمجھ نہیں آتی کیا ایکسپیکٹیشن شادی سے پہلے بڑھا دی جاتی ہیں جب وہ منگنی اور رشتے کے پروسیس چل رہے ہوتے ہیں اور وہ جا کے کہنا کہ میں آپ کو ماں کی طرح رکھوں گی، اور پھر جب وہ ایک نئے گھر میں وہ لڑکی داخل ہوتی ہے تو اس سے وہ سب کچھ نہیں ملتا، اس کی ایکسپیکٹیشن ٹوٹتی ہیں. کیا ہوتا ہے؟ تو پھر آپ ان بچیوں کو کیا کہیں گی جو نئے گھروں میں جاتی ہیں؟ تو ان کے لیے کوئی ایسی نصیحت یا کوئی ایسی کوئی باتیں کہ وہ جا کے اپنا لیں، بینگ مدر، آپ اگر کچھ بتانا چاہیں تو. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنی ماں، میں ہمیشہ بچوں کو بھی یہی بات کہتی ہوں، اسٹوڈنٹس کو بھی، پبلکلی بھی، کہ اپنی ماں کبھی انتخاب کر کے نہیں لے کے آتی. ساس وہ خاتون ہے جو آپ کو پسند کرتی ہے اور اپنے گھرانے میں لے کے جاتی ہے. صحیح. تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہمیں پسند کرے اس کا ہمارے پہ بڑا حق ہو جاتا ہے کہ آخر اس نے ہمیں اسپیس دی نا. صحیح ہے. تو یہ ایک بات انسان کو بہت زیادہ فائدہ. دوسری بات یہ کہ شوہر کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. صحیح. تو میں اگر اپنے شوہر کا حق ادا کرنا چاہوں اس وقت تک کیسے ادا کر سکتی ہوں جب تک کہ اس کی ماں کے لیے میرے دل میں اسپیس نہیں ہوگی. تو رشتوں کو کس نظر سے دیکھنا ہے، مائنڈ سیٹ کیا ہے، آپ کا مائنڈ سیٹ ہے جو ڈیسیژن کرتا ہے. ہماری بچی کا مائنڈ سیٹ نہیں بنایا جاتا، اس کے ذہن میں کچھ اور بٹھایا جاتا ہے، اس سے توقعات کچھ اور رکھی جاتی ہیں. صحیح. تو میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، وہ والا معاملہ ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ بچی کو بھی یعنی پہلے سے پریپیئرڈ کر کے جب بھیجا جاتا ہے، جن خاندانوں میں بھیجا جاتا ہے ان کی بچیاں جو ہیں وہ مثالی رول پلے کرتی ہیں، اور جن خاندانوں میں ساس جو ہے وہ یعنی ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کے چلتی، اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ یہ وہ فرد ہے جس نے یعنی کل میں ماں تھی، آج بھی ماں ہوں، لیکن اب آئندہ کی نسل کی یہ ماں ہوگی.
تو ماں کا تو بڑا مقام ہے، تو اس کو ماں کے روپ میں دیکھیں. بے شک ابھی وہ ماں نہیں بنی، صحیح. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کو ایک خاص پوزیشن پہ لے کے آ رہے ہیں نا. وہ صرف ایک بیٹے کی بیوی تو نہیں ہے، وہ تو آپ کی نسل کی امین بھی ہے، اس کی تربیت کرنے والی بھی ہے. تو اس کو اس انداز سے دیکھیں گے، اس کو اسپیس دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. بچے پڑھ لکھ کے آج کل ان کی خواہش یہ ہوتی ہے اوبیسلی بچیاں بھی کہ وہ جاب کریں، تو کیا عورت کے لیے گھر سے باہر جا کر جاب کرنا شرعی طور پر جائز ہے؟ کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے، یا اس کے لیے کوئی دائرہ کار جو ہے وہ اسلام نے واضح کیا ہے؟ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے، پہلی ذمہ داری تو اپنے گھر اور بچوں کی ہے. اگر کسی کے پاس سے وقت نکلتا ہے، لائف کی ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں، لیکن ایک ایسی سٹیج ہے جہاں پہ ایک عورت کے پاس وقت ہے، وہ بزنس کرنا چاہتی ہے یا جاب کرنا چاہتی ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ رسول اللہ تو خود توجہ دلاتے تھے. جیسے حضرت ام سلمہ سے کہا، ایک دفعہ ایک بکری مر گئی تو رسول اللہ نے کہا کہ آپ نے اسے ضائع کیوں کر دیا، اس کا چمڑا رنگ لیتے، دباغت کر لیتے اور کام میں لے آتے. تو یہ یعنی کہ آپ کا توجہ دلانا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ ہر ایک کو راستہ دکھاتے تھے پروڈکٹیو بنانے کے لیے، کہ آپ اس طرح سے کسی چیز کو سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. آپ نے ایک بزنس لیڈی سے شادی کی تھی، پہلی شادی آپ کی حضرت خدیجہ سے ہوئی، تو آپ ان کے لیے بہت بڑی سپورٹ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی، آپ نے گھر کے ماحول میں کوئی ڈسٹربنس پیدا نہیں کی. آپ نے جس قدر ان سے محبت کی، جتنی سپورٹ دی، جتنا ان کا خیال رکھا، اس پر حضرت عائشہ کو بھی بہت، یعنی وہ کہتی ہیں کہ مجھے اتنا زیادہ کسی پہ رشک نہیں آیا جتنا سیدہ خدیجہ پہ آتا تھا. تو ایک بار انہوں نے کہا کہ آپ کو وہ سرخ مسوڑوں والی قریشی عورت نہیں بھولتی، جبکہ اللہ نے اتنا بہترین بدل دے دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ کے بارے میں مجھے کوئی کچھ نہ کہے. خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب لوگوں نے چھوڑ دیا. خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے جھٹلا دیا. خدیجہ نے اس وقت اپنا مال مجھ پہ لگایا جب میں بے مال والا تھا. خدیجہ کے بارے میں مجھے کوئی نہ ستائے. تو آپ دیکھیں کہ ہسبینڈ کس طرح سے سپورٹ بن جاتا ہے. تو اگر اس خاتون کو دیکھیے تو وہ شادی کے بعد کو بزنس رکا تو نہیں تھا. اب حضرت ام سلمہ کو دیکھیں، چمڑا رنگنے کا لیدر انڈسٹری ہے نا، تو لیدر انڈسٹری کے حوالے سے ایک بہت بڑا کام ہے دباغت کا، چمڑا رنگنے کا. تو حضرت ام سلمہ خود رسول اللہ کے گھر میں ایک خاتون یہ کام کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا تھا حضرت حفصہ کے لیے، شفا ایک صحابیہ تھیں، کہ آپ انہیں بھی چونٹی کے کانٹے کا دم سکھا دو، کہ انہوں نے آگے لوگوں کے لیے اسے اپلائی کرنا تھا. تو بات یہ ہے کہ بلا جواز محض پیسہ کمانے کے لیے تو ایک عورت کو جاب نہیں کرنی چاہیے. عورت کو بھی پروڈکٹیو ہونا چاہیے، سوسائٹی کا ہم رکن بننا چاہیے. اگر کوئی عورت جاب کرے، بزنس کرے، تو اسے دیکھنا چاہیے پہلا رول ٹھیک میں پلے کر رہی ہوں، وہاں پر میں ناکام تو نہیں. میرے پاس اتنا وقت ہے، جتنا اس کے پاس وقت ہے اگر وہ استعمال کرنا چاہے تو پھر سوسائٹی میں بھی اہم رول پلے کرے. پھر جاب صرف پیسے کے لیے نہیں، پھر خدمت کے جذبے کے تحت کرے. اگر وہ ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، یا کسی بھی فیلڈ میں ہے، تو پھر وہ ایکسیلنس کی طرف جائے. بہرحال جیسے سنگل مدر ہے ان کے لیے ضروری ہے، اگر وہ کوئی خاندان چلا رہی ہیں یا پھر نیچرلی وہ تو ایک بات فرق ہو جاتی ہے، اس کے لیے تو بہت ضروری ہے. تو لیکن اس میں جو ہے وہ شریعت نے کوئی حد متعین کی ہوئی ہو. میرا سوال بنیادی طور پہ یہ تھا کہ وہ جہاں کام کرتی ہیں، عموماً یہ بڑا پریکٹیکل کوشچن ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ آپ سے پوچھا جاتا ہوگا کہ میں جہاں جاب کرتی ہوں وہاں پہ میل کولیگز ہیں، تو اب میں ایسی جگہ پہ کام کرتی رہوں یا چھوڑ دوں، اور مجھے اجازت بھی نہیں ہے شرعی پردہ کرنے کی. تو ایسی صورتحال میں یہ ایک بہت ہی زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے. تو آپ نے اس کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی خواتین پھر اس چیلنج کو اگر فیس کرتے ہوئے اس کو ساتھ کنٹینیو بھی کرنا چاہیں جاب کو، تو وہ کیا کریں؟ بات یہ ہے کہ اللہ کی حد سب سے پہلے اس باؤنڈری کو کراس نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے جو آپ کر سکتے ہو، آپ کے لیے اسلام کوئی رکاوٹ نہیں بنتا. لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر اسی باؤنڈری کو ہم بریک کر دیں تو نیچرلی بات فرق ہو جاتی. ایک جگہ پر اگر ماحول ایسا نہیں ہے، دیکھیں ہراسمنٹ کا
معاملہ جو ہے ورک پلیسز پہ وہ اپنی جگہ پر ہے. صحیح. تو آپ ایسی جگہ پر کریں جہاں پہ آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ رہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایسے مال میں چلے جاتے ہو, اب جو لوگ جا چکے ہیں ان کے لیے مسائل بہت سارے ہیں. کہیں کسی کا یونیفارم کا ایشو ہے کہ اچھا یہ یونیفارم پہننے کی اجازت ہے یا نہیں, کسی کا ایشو جو ہے وہ کسی اور پوائنٹ آف ویو سے ہے. تو جو لوگ اس جگہ پر ہے یعنی جہاں پر ان کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہو گئی, تو انہیں بھی اپنے لیے آلٹرنیٹ کی طرف ضرور جانا چاہیے, یا پھر ہماری گورنمنٹ کو اس کے بارے میں ضرور دیکھنا چاہیے کہ اگر اس کو شریعہ کی کمپلائنسز کو اپلائی کر سکتے ہیں تو ان کو کر لینا چاہیے ڈریس پہ آ کے. تو اتنا زیادہ ہاں جی بالکل. یہ ہمارے پاس ایک سوال بھی ہے, آگے ہم سوال کی فہرست کے اوپر جا رہے ہیں کہ ایک سوال ہمارے پاس آیا تھا جب آپ کو ہم نے دعوت دی, تو انہوں نے کہا جی میں جہاں پہ جاب کرتی ہوں وہاں یونیفارم ہے اور وہ یونیفارم جو ہے وہ مجھے پہننا پڑتا ہے, اور بالخصوص آپ دیکھ رہی ہیں پولیس کا یونیفارم ہو یا کسی بھی انسٹیٹیوشن کا جو یونیفارم ہے وہ ہے تو نہیں ہے اب ہم اس کو, لیکن اب مجبوری ہے, ہم نے جاب بھی کرنی ہے اور اس یونیفارم کو بھی کیری کرنا ہے. تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ میرے خیال میں اسٹیٹ کے اداروں سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے جی اصل بات تو یہی کہ وہ اگر اس میں کوئی گنجائش پیدا کر سکتے ہیں, گنجائش پیدا ہو سکتی ہے. اور کافی یعنی یونیفارم جو ہے ان کو کافی بہتر بنایا بھی جا سکتا ہے, کافی بہتر بھی ہے جی جی, لیکن اس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے. ایک اور بڑی اہم چیز جو ہے جو ورک پلیسز پہ خواتین کام کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں ہمارے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ ہمیں کسٹمر سروس کی مثال لے لیجئے کہ ہمیں بڑی شائستہ آواز میں بات کرنی پڑتی ہے, اور ہماری گفتگو میں ہمارا دھیما اور جو لہجہ ہے وہ نرم اور شائستہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ہماری جاب کی ریکوائرمنٹ ہے. جبکہ اسلام اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ غیر مرد کے ساتھ جب آپ بات کریں تو آپ کی آواز میں جو ہے وہ نرمی اور شائستگی نہیں ہونی چاہیے. تو جاب کی ریکوائرمنٹ ہوتے ہوئے اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے کہا نرمی اور شائستگی, میں یہ کہتی ہوں کہ کیا اسلام غیر شائستہ آواز میں بات کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. اچھا, فارم رہ کے بات کرنے کے لیے کہتا ہے کہ آپ کی بات کرنے سے کوئی غلط مطلب نہ لے. جی جی. تو شائستہ آواز میں اگر بات ہو رہی ہے اور وہ اس میں آپ فرم ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, لوگ اس کو بنیاد بنا کے اپنے ذہن میں بہت سارے سوالات پالتے رہتے ہیں. مذہب بہرحال اسلام جو ہے وہ بڑا بہترین مذہب ہے ہمارا, اور ہمیشہ آسانی پیدا کرتا ہے. چند آخر میں کچھ سوالات ہیں, باوجود اس کے مجھے یہ شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ آپ روزے سے ہیں اور میں آپ سے سوال کیے جا رہا ہوں, اور ہم مزید روزہ جواب دینے میں رکاوٹ نہیں ہے. اچھا, وہ وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں کچھ خواتین کو, وہ کہتی ہیں جی ہم بہت وسوسے آتے ہیں ہر لحاظ سے, بچے کو کچھ نہ ہو جائے, میرا خاوند دوسری شادی نہ کر لے, میرے ہسبینڈ کا کوئی ایکسٹرا میرٹل افیئر نہ چل رہا ہو, میری ساس میرے بارے میں برا. تو ایسے وسوسوں سے یہ او سی ڈی کی شکل بعض اوقات اختیار کر جاتے ہیں. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, قرآن مجید میں اس کا جواب ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ فیل ہو تو اللہ کی پناہ لے لو. ریئلی مارولس ہے, آزما کے دیکھیں. اعوذ باللہ پڑھنے سے بھی, اور رسول اللہ نے ایک دعا سکھائی, پریکٹیکلی خود بھی ایکسپیرینس کیا, ہزاروں لوگوں کو ایکسپیرینس کروایا. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ میں نے ایسے لوگوں کو ٹھیک ہوتے دیکھا ہے جو ایلیوینس کا شکار ہو جاتے ہیں, اگلی سائیکولوجیکلی ایسی سٹیج پہ پہنچ گئی, جو ہر وقت کئی لوگ ہاتھ دھوتے رہتے ہیں, کئی لوگ جو ہیں وہ کچھ اور ایسا شیزوفرینیا تک چلے جاتے ہیں. جی جی جی. تو یہ ہے کہ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کسی خیال کو الاؤ کیسے کرتے ہیں کہ وہ آئے اور آپ کو اپنی گرفت میں لے لے. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ بلاک لگا دیں. آپ کے اندر خیال آیا ہے, آپ اس کو آگے نہیں بڑھائیں گے. اب یہ کہ کئی لوگوں کا یہ ایسی سٹیج پہ پہنچے ہوئے لوگوں کا علاج فرق ہے کہ جو اب اتنا زیادہ ہر وقت مختلف وسوسے آتے ہیں تو ہر وقت سوچتے رہتے ہیں. اس کے لیے کچھ میڈیسنز بھی ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان نکل جاتا ہے اس سے, کہ جو بہت جیسے ہومیوپیتھک ایک میڈیسن ہے سیپیا, کہ آپ کے ذہن میں ہر وقت ادھر سے سٹوری چل رہی ہے, ادھر سے سٹوری چل رہی ہے, آپ یعنی ان سٹوریوں سے نکل سکتے ہیں. میں نے اس لیے اس کا نام لے لیا کہ جہاں بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں تو یہ بیسیکلی بیماری ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا علاج کروانا چاہیے. اب یہ ہے کہ اگر کوئی آئندہ کے لیے ٹھیک طرز عمل اختیار کرنا چاہتا ہے تو خیال آیا تو اعوذ باللہ,
اور بلاک لگا دیں کہ میں نے اس پہ سوچنا نہیں. ریلی آپ آزما کے دیکھیں, آپ کے ذہن میں کوئی ایسی باتیں نہیں آئیں گی. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ایسا تو نہیں بنانا چاہیے کہ جیسے گڑ پہ مکھیاں آتی ہیں یا گندگی پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں کہ آپ کے اوپر ہر وقت یہ حملے ہوتے رہیں اور آپ اسے ایکسیپٹ کرتے رہیں. تو آپ ہی کو کچھ کرنا ہے اپنے لیے, تو اپنے لیے خود کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آسانی ہو جائے گی. باقی یہ کہ اس کو یعنی جو ہومیوپیتھک ایسی میڈیسنز ہیں جو ریئلی مارولس ایفیکٹس رکھتی ہیں, کوئی وسوسے خیال نہیں آتے پھر. اچھا استاذہ, ایک اور سوال ہے کہ جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی, اور عورتوں کا یہ سوال ہے پھر ہمیں کیا ملے گا؟ انہیں بھی اسی طرح سے ان کے لیے بھی ہے. ایسا سلسلہ تو نہیں ہے کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام میں بھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا اس میں بہت ساری چیزیں یعنی عورت کی رسپیکٹ اور عورت کے مقام کے حوالے سے بہت ساری باتیں اس طرح سے نہیں کہی گئیں. لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عادل ہے, انصاف کرنے والا ہے. وہاں تو عمر بڑھنے کی وجہ سے ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہاں کسی کے لیے رشتہ ہی نہ ہو یا کسی کے لیے وہاں پہ کوئی ایسا سلسلہ نہ ہو. قرآن مجید میں جب یہ بات آتی ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, مردوں کے لیے بھی معروف طریقے سے اسی طرح کے حقوق ہے جیسے عورتوں کے حقوق ان پر ہے. عورتوں کے لیے معروف طریقے سے وہ حق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں مردوں کو حق دیا وہاں عورتوں کو بھی حق دیا, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ خواتین کے حقوق وہاں ضرور سالو ہو جائیں گے. ایک استاذہ ایک سوال آیا ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھے بہت عرصے سے پتہ ہے اور میں بڑے سالوں سے صبر کر رہی ہوں, میں کیا کروں, میرے پاس کوئی حل نہیں ہے, اور وہ کہتی ہیں کہ میں چھوڑ بھی نہیں سکتی اپنے خاوند کو. پھر اجازت دیتے تاکہ وہ باہر نہ رہیں, گھر میں آ جائیں. یعنی ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جو شخص کسی میں انٹرسٹڈ ہے تو وہ گھر سے باہر جو تعلقات ہیں, جب کوئی مرد دوسری شادی کر لیتا ہے تو وہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز نہیں رہتے, میریٹل افیئرز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی وجہ سے دوسری شادی کی اجازت دی کہ ایک مرد اگر نہیں یعنی اس کی استطاعت کہ وہ ایک بیوی تک اپنے آپ کو روک سکے تو بجائے ایکسٹرا میریٹل افیئرس کے ان چیزوں کو گھر تک لیں, لیکن وہاں کم از کم عدل تو ہوگا نا, وہاں یہ تو نہیں ہوگا, پھر وہ ذمہ داریاں بھی تو آنے والی پر بھی تو ہوں گی نا. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر مرد دوسری شادی کر لے تو یعنی وہ جو جذبہ ہے وہ کافی مدھم پڑ جاتا ہے اور نارملائز ہو جاتی ہیں چیزیں. صحیح. تو گلے شکوے بھی مٹ جاتے ہیں کافی. تو پھر ایسا ہونا چاہیے, کیونکہ اگر کسی کو یقین ہے بلکہ اور پتہ ہے تو انہیں اجازت دے دینی چاہیے. اور عرب میں یہ کلچر بڑا عام ہے, مطلب اس حوالے سے نہیں کہ ایکسٹرا میریٹل افیئر کی وجہ سے, وہاں پہ تو خواتین شاید خود سے دوسری شادی کروا دیتی ہیں. اور بلکہ میں نے آپ کی کوئی ویڈیو بھی دیکھی تھی, آپ کسی دعوت پہ شاید گئی تھیں اور آپ نے ایک واقعہ سنایا تھا. میں عرفات کے میدان میں تھی اور وہاں پہ ہم جب گئے ہم بہت تیزی کے ساتھ جانا چاہ رہے تھے مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں. تو ایک خاتون جو ہے نا, میں واش روم کی طرف جانے لگی تو وہ یو ایس اے سے آئی تھیں. وہ کہنے لگیں کہ آپ نگہت ہاشمی ہیں. میں نے کہا جی. تو کہنے لگیں کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے مل کے, لیکن میں نے آپ سے ایک بات کہنی تھی. آپ دوسری شادی کے بارے میں جو موقف دیتی ہیں پلیز آپ کا ایک کلپ ہے, ہر کسی کے پاس وہ کلپ محفوظ ہے. ہم بہت زیادہ فیل کرتی ہیں کہ آپ کے اس کلپ کی وجہ سے مردوں کو بڑی شے ملی ہے. تو آپ جو ہے نا دوسری شادی کے بارے میں یہ باتیں جو ہیں وہ نہ کیا کریں, اس سے ہم بہت ہرٹ ہوتی ہیں. تو میں نے یعنی وہ پھر اس کے بعد رونے لگ گئی کہ ہماری فیملی میں کس طرح سے اس بات کو ایشو بنایا جاتا ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے لوگ دوسری شادی کرنا نہیں چاہتے لیکن گھر میں باتیں بہت کرتے ہیں. بھئی جس نے شادی کرنی وہ شادی کر لے, لیکن دوسری شادی کے بارے میں بات کر کر کے تو بیویوں کو ستاتے رہتے ہیں. تو ستانا نہیں چاہیے. اگر کرنی ہے تو پھر عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کر لیں, ورنہ بات چیت نہیں رکھنی چاہیے, ایک دوسرے کو اذیت نہیں پہنچانی چاہیے. اور یہ تو بڑا پیارا رشتہ ہے. باقی جہاں تک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے یعنی مرد کو ایکسٹرا میریٹل افیئرس سے بچنے کے لیے ایک راستہ دیا ہے, اور عورت اس کی شریک ہو سکتی ہے
اگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ یعنی اس سے محبت رکھتی ہے اور اسے غلط کاموں سے بچانا چاہتی ہے تو اس کا راستہ پھر نکاح ہے، اس کا راستہ پھر گھر سے باہر نہیں ہے. تو اگر مرد انوالو ہو رہا ہے تو عورت کو پھر کھلا یعنی اپنا وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آپ کا وہ پیغام کیا تھا جس سے وہ ناراض ہو رہی تھی؟ وہ کیا ویڈیو میں آپ نے کیا ایسا بیان تھا؟ یعنی ایسا تھا کہ یعنی یہ کلاس کی ایک ٹاک تھی. اچھا. اور کسی نے وہ یعنی اس کو یعنی جب وہ یوٹیوب پہ گئی تو اس کی کٹنگ کر کے تو اس کو بہت پیجز نے اسے کیا، بلکہ مجھے دوسری شادی کے بارے میں کہ اس کی حکمتیں تھیں. اچھا وہ تھوڑا سا یعنی اس میں لاجک زیادہ تھی تو اس کی وجہ سے یعنی کسی کے پاس پھر یعنی جتنی لاجک ہو پھر کنونس ہونا پڑتا ہے. تو یعنی مرد تو کنونس تھے ہی، لیکن وہ اپنی خواتین کو کنونس کرنے کے لیے سنواتے تھے. ابھی بلکہ گجرانوالہ میں ایسا ہوا کہ کسی نے مجھے کہا کہ یہاں پر کوئی مولانا حضرات میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جن کے موبائل میں آپ کا یہ کلپ نہ ہو. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی اس بات پر کہ ایسی کیا بات ہے. پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ یعنی مردوں کا فیوریٹ ٹاپک ہے، اس وجہ سے شاید یعنی کہ گھروں کے اندر تلخی پیدا کرنے کے لیے خواہ میں مجھے کنٹروورشل بنا دیا. آخر میں بس ایک سوال ہے جی، کہ بلکہ اس کے بعد بھی ہے کہ شوہر کو نام سے پکار لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، منع کے ابا اور یہ وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ڈائریکٹ آپ نام سے پکاریں خاتون اپنے خامند کو، اور اس میں کوئی دیکھیں نام سے پکارنے میں کوئی ایسی حرج کی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب ساتھ لگانا چاہے یا کوئی اور پکارنا چاہے تو یہ کوئی اختیار کر سکتا ہے. کسی عرف ہے نا، کامنلی جو چیز کسی کے یہاں یعنی ایکسیپٹیبل ہے اس کو بھی اختیار کر سکتے ہیں. نام لینے میں ایسے شرعی طور پر تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کسی شخص کو علم ہو جائے کہ جس سے